अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जुमला फेलिया को सवालिया बनाना है, और सवालिया बनाने के लिए हम वही हरूफे इस्तिफ़हाम और अस्माए इस्तिफ़हाम इस्तेमाल करते हैं जो हमने जुमला इस्मिया में इस्तेमाल किए थे। इनके इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा ये है, मतलब एक एडवांटेज ये है कि ये किसी भी किस्म की एराबी तब्दीली जुमले में नहीं लेकर आते, तो इजीली हम इनको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सर ने पहले इस्तेमाल करना शुरू किया है हरूफ इस्तिफहाम को। हरूफ है हमारे पास अ और हल, और जिनको हम इस्तेमाल करते हैं उन सवालात को पूछने के लिए जिनका जवाब हम हाँ या ना में इजीली दे सकते हैं, जिसमें हमने कुछ वजाहत नहीं देनी होती। अच्छा, अब वहां पे फिर एक और टॉपिक आ गया ज़र्फ का। ज़र्फ आपके पास क्या है? इसम है ये। किसी भी किसी की क्या कहना चाहिए कि किसी इसम की पोजीशन को शो करने के लिए, बताने के लिए, या किसी काम की हम ये एक ख़ास किस्म के अस्मा इस्तेमाल करते हैं जिनको हम ज़र्फ कहते हैं। यानी टाइम के बारे में भी ये हमें बताएंगे कि एक काम जो है वो किस टाइम पे हुआ है, और दूसरी चीज़ क्या है कि एक चीज़ है या कोई इसम, इसम से मुराद ये कि उसमें चीज़ भी हो सकती है, शख्स भी हो सकता है, उसकी प्लेस क्या है, उसका मकान क्या है, वो किस जगह पे है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था मदीना अरेबिक रीडर में, तो उसमें था, हमने पढ़ा था जी अल हकीबतु तख्तल मकतबी। ठीक है, कि बता रहे हैं कि बैग कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमने ताख्ता इस्तेमाल किया जो कि ज़र्फ है। अच्छा, अब क्या है कि इनका जो इराब होता है, यानी ये मरफू नहीं होते हैं, ये बाय बर्थ, जैसे सर ने कहा ना कि पैदाइशी तौर पे ये मंसूब होते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जब इनको हम इस्तेमाल करते हैं तो ये आम तौर पर मुजाफ बनकर आते हैं। सही है, ये जुमले में मुज़ाफ बन के आते हैं। जैसे अभी जो मैंने आपके सामने बोला, जिसमें मैंने एक बैग की पोजीशन बताई, तो उसमें भी ये मुज़ाफ बनकर आया, ताहतल मकतबी, मेज़ के नीचे। ठीक है। अल कलमु, मैं कहूँ फ़ौकल मकतबी, मेज़ के ऊपर है, तो इस तरह ये आपके इस्तेमाल होंगे। ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ पे सर ने इस्तेमाल किया था ज़र्फ ज़मान। ठीक है, ज़र्फ ज़मान यानी जो आपको टाइम के बारे में बताएंगे कि किस टाइम पे ये काम हुआ है, तो उसके लिए सर ने इस्तेमाल किया अल यौमा। ठीक है, अल यौमा इस्तेमाल किया, और अल यौमा जो है ये ज़र्फ वो है, और लेकिन अगर ये ज़र्फ के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फिर ये मरफू भी इस्तेमाल हो सकता है। अल यौमा अभी यहाँ पे ज़र्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ज़र्फ से मुराद क्या है कि हम किसी फेल की टाइमिंग के बारे में बता रहे हैं कि वो किस टाइम पे हुआ। यानी जैसे जो जैद है वो आज स्कूल नहीं गया, तो हम बता रहे हैं कि किस दिन स्कूल नहीं किया, आज के दिन स्कूल नहीं किया, हम उसके काम की टाइमिंग बता रहे हैं। तो अगर काम की टाइमिंग ना बता रहे हो तो फिर उसके बाद जो है वो हम इसको मरफू इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसमें सर ने एग्जाम्पल दी थी किसकी, यौमुल जुमुआती, जुमा का दिन। जैसे हफ्ते के दिनों के नाम होते हैं ना, इंग्लिश में हमारे पास होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तो इसी तरह जो अरेबिक में होते हैं ना वो यौम करके उनको पढ़े जाते हैं, सेवन जो होते हैं। तो इसी तरह यौमुल जुमा, जुमे का दिन, खाली जुमा नहीं हम उसको बोलते हैं, यौमुल जुमाती, यौमुस सबती, हफ्ते का दिन। तो इस तरह वो पढ़े जाते हैं। तो वहां नाम इस्तेमाल हो रहा है इसम की या किसी भी काम की टाइमिंग के बारे में नहीं बता रहे हैं कि ये काम इस टाइमिंग में हुआ है, तो इसलिए वो जो है मरफू इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहीं से शुरू करते हैं, यहाँ से हमने छोड़ा था। मुअन्नस है यार। करातुहा अल यौमा, आज मैंने पढ़ी। अल यौमा ना भी हाँ लगाए, जी, एक नाम और चीज क्या करातुहा। कि इनके ऊपर तनवीन नहीं होती है। ठीक। एक वो गदन पे तनवीन है, लेकिन वो उसकी शक्ल ही इसी तरह की है, तनवीन के साथ ही है। ठीक।
جس کا مطلب ہے غدن مین کل، کل مین ٹمورو، اور امسی کل، وہ بھی کل لکھا ہوا ہے اردو میں، تو ہم کل کا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں نا، آنے والے کل کے بارے میں بھی اور گزرے کل کے بارے میں، لیکن انگلش میں ہم جو ہے وہ ٹمورو اور یسٹرڈے دو لفظ استعمال کرتے ہیں. تو غدن جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹمورو، اور امسی آ جائے گا یسٹرڈے. ہاں میں نے اسے پڑھا. لا ما قرأتها اليوم، میں نے آج اسے نہیں پڑھا. یا اسماعیل احفظت سورۃ الملک، احفظت سورۃ الملک، کیا تو نے سورۃ الملک یاد کر لی؟ کیا تو نے سورۃ الملک حفظ کر لی؟ تو کہیں گے نام، میں نے اسے یاد کر لیا. نہیں لگانا، پھر کیوں لگانا ہے؟ ماں، نام ماں حفظت نہیں. ہاں ایک جواب دے نا، نام کہہ رہے ہیں یس، حفظتها، حفظتها بس، ہاں ضمیر لے آئے، پھر ناؤن بھی لانا ساتھ. نام حفظتها، ہاں میں نے اسے یاد کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا دو ظرف اور آ رہے ہیں مجھے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. ایک ہے قبل، قبل کے معنی پہلے، ایک ہے بعد، بعد کے معنی بعد میں. ٹھیک ہے. سوال کیا تھا اقراتا سورۃ الکہف الیوم، آپ نے اس کا جواب دینا ہے ہاں میں نے آج جمعے کی نماز کے بعد اسے پڑھا. جی سوال کیا سر نے پوچھا؟ اقرأت سورۃ الکہف الیوم، کیا آج آپ نے سورۃ کہف کی قرأت کی، پڑھا؟ تو جواب آپ نے کیا دینا ہے؟ ہاں یا جی ہاں، میں نے آج جمعے کی نماز کے بعد اسے پڑھا. میں نے آج، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، میں نے آج اسے پڑھا جمعے کی نماز کے بعد. اب یہ میں نے یہ جو دوسری والی بولی ہے یہ وہ عربی والی بول دی ہے. میں نے آج اسے پڑھا، پڑھا اسے، بالکل میں وہ والی ترتیب بنا رہی ہوں جیسے عربی میں ہم پلیس کرتے ہیں ان چیزوں کو، فعل فاعل مفعول. اور جمعے کی نماز کے بعد، ہاں جی کون؟ جمعے کی نماز کے بعد اس کی کیا ہوگی؟ سب سے پہلے مجھے بتائیں عربی. جمعے کی نماز کے بعد یوم کون سا الجمعہ، مرکب؟ دوبارہ بعد بولیے گا بیٹے. یوم الجمعہ، جی شال. بعد یوم الجمعہ کی، جمعے کی نماز کے بعد، یوم کا بعد مطلب الصلاۃ، نماز تو نہیں. ہوں. بعد الصلاۃ یوم الجمعہ. ہاں یومل کیوں بتا رہے ہیں؟ جمعے کے دن کی نماز تو میں نے نہیں کہا، جمعے کی نماز کے بعد کون سا مرکب بن رہا ہے شال؟ جمعے کی نماز کے بعد کتنے اسم میں نے اس میں بولے؟ اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. حفظہ کون سا مرکب اضافی ہے؟ حفصہ پیچیدہ. پیچیدہ مرکب اضافی ہے. ہاں جی ام ایمان بنائیں اس کا پیچیدہ مرکب اضافی کو. جملے کی نماز کے بعد ہوں. بعد 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 ہوں
जमियती हम्म तिल सलाती पहले क्या आएगा? उर्दू में बाद सोचे ना बेटे। जुमे पहले की बाद आए नमाज, जुमे की नमाज के बाद, नमाज जो है वो सेंटर में आ रहा है तो उसने तो सेंटर में ही रहना है, जी उसको आपने लास्ट में नहीं करना था, तो पहले बाद आ जाएगा। बादा सला। सलातिल हम्म, जमियाती जुम आती, जुम आती। जुमाती ठीक है। जी बादा सलातिल जुम आती, ये बन गया आपके पास जुमे की नमाज के बाद। अच्छा जी, अब जुमला पूरा करें। जी हाँ, यहाँ मैंने उसे आज मैंने उसको पढ़ा। अब जैसे अल यौमा सर ने बताया था, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, शुरू में भी, बीच में भी, एंड में भी। मैंने आज उसे पढ़ा जुमे की नमाज के बाद। जी वसीयत। गौसिया। अस्सलाम वालेकुम। ये हो जाएगा वालेकुम अस्सलाम। क़रअतुहा हम्म यौम क़रअतुहा यौम बाद हम्म सलातिल जुमुअती। हम्म। तो हल यौमा, हाँ को फिर हमें क्योंकि वो अल लगा हुआ है, और अल हमें पता है कि उसका हमजा हमजतुल वसल होता है, तो ये हो जाएगा नाम करअतु हल यौमा बाद सलातुल सला सॉरी बाद सलातिल जुमुआती। अच्छा मैम, इसमें मुझे बाकी ये भी बनाए कंफ्यूजन अपना, हो रही थी शाबाश, कि कोशिश करें। मैं इस्तेमाल करूँ या हाँ, मैं आपकी आवाज कट गई। जी जी, मैं ये बोल रही थी कि क्या मुझे इसमें फिर क्या कंफ्यूजन अभी हम्म तो हो रही थी ना, जैसे मुझे हम्म। कंफ्यूजन हो रही थी कि मैं इसको अल यौमा इस्तेमाल करूँ या यौमा इस्तेमाल करूँ। अल यौमा का क्या मतलब है? टुडे। टुडे। और यौम का क्या मतलब है? यौम का मतलब दिन। दिन। तो मैं हम ये तो नहीं ना कहेंगे मैंने दिन, मैंने कहा कि मैंने अच्छा आज का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ना, टुडे का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर हम अल यौमा लगाएंगे ना। वरना ठीक यौम जो ठीक। है वो तो आपका यौम तो दिन के तौर पे इस्तेमाल, मतलब एक एक हम अपने वो अच्छा लेते हैं मतलब ट्वेंटी ये फोर आवर नया, इसमें नया हो गया ये। अच्छा यौम। ठीक हाँ, ठीक 24 आवर्स ठीक। के लिए हम यौम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना अपने। कुरान में जी भी जी आपके जी पास यौम का लफ्ज आया हुआ है, यौमुल क़यामती, क्यामत का दिन। जी जी अब जी। वहां पे यौमुल क़यामती जो है वो क्यामत का दिन, वो वहां पे आपका तो जर्फ के तौर पे नहीं इस्तेमाल हो रहा वो। हाँ हाँ, वो अगर वो मुजाफ के जर्फ के तौर, हाँ, अगर दिन यानी वो जर्फ के तौर पे होगा तो वो भी मंसूब इस्तेमाल होगा, अगर जर्फ के तौर पे इस्तेमाल होगा। लेकिन यौम और अल यौम में फर्क है। अल यौमा टुडे, और यौम दिन, दिन का ठीक वक्त ठीक जो होता है, ठीक है ना, ठीक ठीक टाइम, ठीक। वो चीज आ जाती है। तो जब आप मुजाफ और सॉरी जर्फ के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने क्या चीज है कि मंसूब होगा, तनवीन उस पे नहीं होगी। अगर ज़र्फ़ के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ज़र्फ़ के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर वो मंसूब नहीं होगा। इसमें एक एग्जांपल आपके पास जो कि आपको कुरान में भी मिलती है इसकी, यौम की। ठीक। मैंने उसे आज, चले निकाल दें, मैंने उसे आज छोड़ दें, मैंने उसे जुम्मे की नमाज के बाद, एक है जुम्मे के बाद, एक है जुम्मे की नमाज के बाद। ये जुम्मे की नमाज के बाद कौन सा मुरक्कब बन जाएगा? पेचीदा, शाबाश, बस बना दें, एक्सीलेंट। करातुहा, करातुहा बादा, पेचीदा बनाना है ना, तो अलिफ लाम नहीं लाएंगे ना, बादल तो नहीं कहेंगे। ठीक है, नाम करातुहा बादा सलातिल जुमआती, हाँ मैंने उसे
جمعے کی نماز کے بعد پڑھا۔ دیکھیں جی مشکل کچھ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے جملے آپ کو آ گئے ہیں، بس تھوڑا سا اسے اپنی روٹین میں لے کے آئیں۔ اور آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ رہ گئی کیونکہ اس میں من کا استعمال ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیکسٹ دیکھ کا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک۔ ہاں جی، یہاں سے اب کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ ابھی اس میں سر نے استفہام نہیں سٹارٹ کیے ہیں، ابھی صرف جو ہے وہ انہوں نے حروف استفہام کا استعمال کر کے آپ کو جملے کروائے ہیں، اور بیچ میں ایک ٹاپک ایک نیا آ گیا تھوڑا سا ظرف، اور یہ ظرف کے بارے میں بھی ابھی تھوڑا انہوں نے ٹچ کیا، مطلب موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں ابھی ظرف کے بارے میں، تو جو مطلب یہاں پہ فٹ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے ہاں جی، اس میں سے اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے، اگلا آپ کا جو لیکچر ہے وہ بھی اسی پہ یہ بیس کر رہا ہے، یعنی آگے اب یہ چلے گا، کنٹینیو ہوگا، اسماء استفہام جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ جی، اس میں سے اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو۔ اگر نہیں کسی نے کچھ پوچھنا تو پھر ہم آگے چلتے ہیں، لیکچر نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، قال کم لبست، قال لبست یوما او بعد یوم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ایک جملہ پہلا پینڈنگ ہے، لیکن ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے اور بول دیا ہے، اس میں استفہام کم کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں جملوں کو ہم گرامیٹیکلی کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے کہ جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانے کا طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ طریقہ وہی ہے جو جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کا تھا، اس میں بھی یہی ہم نے پڑھا تھا کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ سوالات جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے، اور دوسرے سوالات وہ جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا۔ جن سوالوں کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے ان کے لیے حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں جو کہ حمزہ اور حل ہیں، اور ان کے جواب میں نام یا لا کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے سوالات جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا ان کے لیے اسماء استفہام استعمال ہوتے ہیں، اور اسماء آپ کو پتہ ہے جملے کا پارٹ بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جملے کا کوئی نہ کوئی پارٹ بنتے ہیں، لہٰذا ہم دیکھیں گے آج کہ یہ جو اسماء استفہام ہیں جملہ فعلیہ میں کیا پارٹ بنیں گے، کیونکہ ہم نے جملہ اسمیہ میں انہیں پارٹ بنایا تھا، میں نے آپ کے سامنے دونوں رکھی تھی کہ کچھ نے انہیں مبتدا بنایا ہے، کچھ نے انہیں خبر بنایا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جملہ فعلیہ میں اسماء استفہام کیا بنتے ہیں۔ پہلی بات آپ نوٹ کریں کہ جملہ فعلیہ میں اسماء استفہام آپ کو زیادہ تر مفعول بن کر استعمال ہوتے دکھائی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسماء استفہام جملہ فعلیہ میں کیا بن کر آئیں گے؟ مفعول بن کر آئیں گے زیادہ تر، اور میں انشاءاللہ پروف کروں گا کہ مفعول بنتے ہیں۔ تو پہلا اس میں استفہام ہم سامنے رکھ رہے ہیں جی، وہ ہے ما۔ نوٹ کر لیں کہ ما جب جملہ فعلیہ میں استعمال ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ آپ کو زا بھی لکھا ہوا ملے گا اکثر، ما زا، صحیح ہے، ما کے ساتھ زا بھی لکھا ہوا ملتا ہے۔ ما از اکول ٹو ما زا یا ما زا از اکول ٹو ما، کوئی نئی چیز نہیں آ گئی۔ میں سوال رکھ رہا ہوں، اردو میں پوچھ رہا ہوں، یا زید، اردو میں پوچھ رہا ہوں یہ کہ اے زید تو نے آج کیا کھایا، تو نے آج کیا کھایا، یہ کیا آ گیا نا، یہ کوئی وہ سوال ہے جس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے؟ نہیں نا، کہ وہ کہے ہاں یا نہیں، وہ جواب میں کوئی ناؤن بولے گا کہ میں نے گوشت کھایا، میں نے روٹی کھائی، میں نے بریانی کھائی، میں نے پلاؤ کھایا، ایسے نا، پانی آ گیا نا منہ میں۔ اچھا اب ذرا غور کریں
میں نے آج پلاؤ کھایا. پلاؤ کیا کے جواب میں نہیں آ رہا, پلاؤ کیا کے جواب میں ہے نا. تو بتائیے جب آپ جواب دیتے ہیں میں نے آج پلاؤ کھایا, تو پلاؤ مفعول نہیں ہے, مفعول ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کیا مفعول بن کر آ رہا ہے. انگلش میں آپ کہتے ہیں وٹ, شروع میں لے آئے وٹ ڈڈ یو ایٹ ٹوڈے, ایسے ہے نا. یعنی انگلش میں کوسچن ورڈ ہمیشہ شروع میں آتا ہے, ہم نے جملہ اس میں بھی یہی پڑھا تھا. اردو میں شروع میں نہیں آتا, تو نے آج کیا کھایا, عربی میں شروع میں ہی آئے گا. تو انگلش اور عربی سیم ہے اس حوالے سے. اب میں اس کی عربی آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں کہ تو نے آج کیا کھایا. اچھا جی, تو نے کھایا کی عربی بتائیں ذرا. اکلتا, آج الیوم, تو نے آج کھایا کیا, ماں ہے نا, ماں ہے نا, ماذا, یہ کیا کی عربی ہے نا. مجھے بتائیے انگلش کی طرح عربی میں یہ شروع میں لگے گا نا, بس اٹھا کے شروع میں لے جائیں. اور یہاں سے مٹا دیں. کیا بن گیا جملہ, یا زیدو ماذا اکلت الیوم, ماذا اکلت الیوم, تو نے آج کیا کھایا. سمپل سا اصول ہے, ذہن میں بس یہ رکھ لیں کہ کوسچن ورڈ عربی میں شروع میں آتا ہے, صحیح ہے نا, اور نارملی مفعول بن کے یاد ہے. تو نے آج کیا کھایا, تو جواب میں آپ کہتے ہیں جی اکلتو الیوم الارز, چاول, میں نے آج چاول کھائے. اکلت الیوم الارز, الارز کیا کے جواب میں آیا ہے, ٹھیک ہو گیا نا. جو کیا کے جواب میں آئے نا اور وہ بن رہا ہو جملے میں, وہی کوسچن ورڈ بنتا ہے جملے میں. سمپل سی بات. کوسچن ہے کہ الیوم ہم نے استعمال تو کیا, لیکن جملے میں یہ کس حیثیت سے استعمال ہوا, یعنی ظرف آیا نا, تو ظرف کی کیا حیثیت ہے. تو نوٹ کر لیں اب اس کو کہ یہ جو ظرف ہے نا, یہ بھی جملے میں متعلق ہو کر استعمال ہوتا ہے. جس طرح مرکب جاری متعلق ہو کر استعمال ہوتا ہے نا, اسی طرح ظرف بھی جملے میں متعلق ہو کر استعمال ہوتا ہے, ہوتا منصوب ہے بس. جملہ فعلیہ میں اس کو اور ایک نام دیا جاتا ہے, وہ میں انشاءاللہ جب مفاعیل خمسہ پڑھاؤں گا آپ کو پھر بتا دوں گا. لیکن یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ جملے میں ظرف جب استعمال ہوتا ہے, کیونکہ اسمیہ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے, فعلیہ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے, تو یہ کس حیثیت سے استعمال ہوتا ہے جملے میں, یہ متعلق کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے. بس یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں, لکھ کے رکھ لیں, انشاءاللہ کام آئے گا. ٹھیک ہو گیا. بس باقی ابھی فوکس کریں اس پہ کہ کوسچن ورڈ آپ کا کیا استعمال ہو رہا ہے جملے میں, ایز اے آبجیکٹ, ایز اے مفعول. یعنی اس کو اگر آپ انالائز کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے جی ماذا یہاں پر مفعول ہے, اور پہلے کیا کر رہا ہے مفعول, آپ کہیں گے اس لیے کہ کوسچن ورڈ ہے اور کوسچن ورڈ پہلے آتا ہے. اکلتا فعل و فاعل ہے اور الیوم ظرف ہے, متعلق ہے. ٹھیک ہے, فعل فاعل متعلق اور مفعول جملہ فعلی. کلوز ہو گیا جملہ آپ کا. اوکے, میں سوال کرتا ہوں فروخ سے. فروخ, ماذا شربتا, ماذا شربتا, تو نے کیا پیا. ہاں, آپ نے جواب دینا ہے, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ نے جواب دینا ہے میں نے ٹھنڈا پانی پیا. جی, میں نے ٹھنڈا پانی پیا. میں نے پیا, کیا پیا, پانی. اور کیسا پانی, ٹھنڈا پانی. میں نے ٹھنڈا پانی پیا. میں نے پیا, فوراً آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون سا صیغہ استعمال ہوگا. اور پانی, پانی کی عربی آپ کو آتی ہے. ٹھنڈا, ٹھنڈے کی بھی ہم نے عربی پڑھی ہوئی ہے, شاید آپ کو لکھوائی بھی ہوئی ہے ذخیرہ الفاظ میں, لیکن مدینہ عربک ریڈر میں پڑھی ہوئی ہے. جی منال.
میم آپ اس کی ٹھنڈے کی عربی پوچھ رہی ہیں؟ نہیں جی، جملہ بنانا ہے آپ نے. میں نے ٹھنڈا پانی پیا. جی اشارہ. شربت ماء الحارو. ذرا دوبارہ اس پہ غور کریں، کیا مسٹیک ہے اس میں آپ کی. ام ایمان. شربت الماء الباردة. آپ نے ماں او پڑھا تھا اشال، جبکہ مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو ما ال اور ہار کہتے ہیں گرم کو، ٹھیک ہے. ما ال اور باردہ کہتے ہیں ٹھنڈے کو، ٹھیک ہے. ما ال باری دن آئے گا، ویسے الباردہ تن نہیں آئے گا. ہار اور ہارتن. تو آپ نے اشال اس پہ ماں پہ آپ نے مرفوع اس کو بنا دیا تھا، یہ آپ کی مسٹیک تھی اس کے اندر، اور دوسرے آپ کی وہ اس کی ٹھیک. عربک کی، لیکن مین مسٹیک آپ کی یہ والی تھی. ٹھنڈا آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ جب کعبہ اور چائے ٹھنڈی تھی، بارد، ٹھیک ہے نا. آپ نے جواب دینا ہے میں نے ٹھنڈا پانی پیا. جی شاباش. شربتو ال لگایا کرے گا، الماء الباردہ. شربت الماء ہاں جی، ہار اور بارد مطلب یہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ صفات آپ کے پاس چلی جاتی ہے نا، تو صفات ہم ان کو ہم مذکر سے مؤنث میں بنا سکتے ہیں. تو ابھی چونکہ یہ مذکر ہے تو باردہ یعنی اس کے آخر میں گولتانی آئے گی. اگر میں پانی کی بجائے جیسے اس کی بات کر رہی ہوتی قہوہ کی، ٹھیک ہے، قہوہ تو وہ پھر اس میں ہم پھر اس کے آگے جو ہے وہ گولتا کا اضافہ کرتے، ٹھیک ہے. اور الماء الباردہ یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی بن رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ مرکب توصیفی میں صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے. تو یہ بن گیا شربت الماء الباردہ. باردہ، میں نے ٹھنڈا پانی پیا. مرکب توصیفی مفعول بن گیا. یعنی دیکھیں جو چیز آپ نے پی مفعول بن رہی تھی نا، تو کوشچن میں بھی وہ مفعول بن کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا حسن، سمجھ آ رہی ہے؟ من ہو اردو میں آئے ذرا. میں سوال کرتا ہوں شہباز صاحب، مجھے بتائیے اچھا جی، ابھی مجھے بتائیں کہ اگر اس میں سے کوئی آپ کو چیز پرابلم کر رہی ہو. ابھی صرف ایک ہی ہم نے اسماء استفہام پڑھا ہے، اور ماں کا سر نے بتایا ہے کہ اگر آپ جملہ اسمیہ مطلب یہ سوری فعلیہ میں استعمال کرتے ہیں تو ماں جو ہے وہ ماں زا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، دونوں کا میننگ ایک ہی ہے کیا، ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس جو اسماء استفہام ہے وہ مفعول بن کے آتے ہیں اس میں، یعنی مفعول کی جگہ پہ استعمال ہو رہے ہیں. جیسے یہاں پہ سر نے آپ کو اگزامپل دی کہ پوچھے کیا کھایا، تو آپ جواب میں بتائیں گے جو چیز آپ نے کھائی، یعنی جو چیز آپ نے کھائی ہے وہ مفعول ہے. تو کیا کھایا، کیا جو ہے وہ مفعول کی جگہ کو ریپلیس کر رہا ہے، یا مفعول جو ہے وہ کیا کو ریپلیس کر دیتا ہے جب آپ اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن انگلش کی طرح عربی میں بھی کوسچن ورڈ پہلے آتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو ہر صورت پہلے لگانا ہے، یہ بعد میں نہیں لگ سکتا فعل یا فاعل کے بعد، ورنہ ہم مفعول جو ہے اس کو لاسٹ میں رکھتے ہیں، فعل فاعل اور مفعول پھر آتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو شروع میں رکھیں گے. ہاں جی، کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ تھوڑا سا ہم یہاں پہ پھر ہمارے پاس 7 منٹس رہ گئے، تو یہاں پہ میں تھوڑی سی چاہ رہی تھی ہم پریکٹس ساتھ کر لیتے ہیں. اچھا جی، چلیں جملے بناتے ہیں. اردو میں آپ کو دے رہی ہوں اور آپ نے اس کی عربی بنانی ہے. کیا
स्कूल गया, क्या लड़का स्कूल गया? क्या लड़का स्कूल गया? लड़का स्कूल गया, इसकी क्या होगी? चलें, अगर आपको क्या से कंफ्यूजन हो रही है तो पहले इतनी की करें। लड़का स्कूल, उम्मे ईमान। ذهب ولد الولد. लड़का स्कूल गया या स्कूल की तरफ गया? ईमान। मेरा एक सवाल था, जी, माँ कहाँ पे आता है? माँ कहाँ पे आता है? क्या मतलब माँ कहाँ पे मतलब आता है? सवाल जब हम इस्तेमाल हम्म करते हैं तो वो माँ जुमला फेरिया में स्टार्ट में आता है. तो भी अब सॉरी. जी, माँ माजा बन के जुमला फेलिया में आता है। माजा और माँ एक ही चीज है। सही. हम्म मतलब स्टार्ट में आ जाएगा. स्टार्ट में आएगा, जाहिर है। अस्मा इस्तफाम स्टार्ट में आते हैं। जी, थैंक यू. हम्म हम्म हाँ जी, गौसिया। जी। गौसिया। हम्म मैं बता रही हूँ। हम्म अज़हबल वलदु इलल मदरसती। हम्म आ लगा लेंगे या हल लगा लेंगे। ज़हबल वलदु इलल मदरसा ती। अच्छा जी, अगर मैं कहूँ तुमने खत लिखा, खत को हम कहते हैं रिसाला। रिसाला, ठीक है। तुमने खत लिखा, लिखने का हमारे पास क्या होता है? कतबा। लिखने की अरबी कतबा, और रिसाला को हम खत को रिसाला बोल पढ़ते हैं। तो ये है जी, तुमने खत लिखा। हाँ जी, क्या होगी इसकी? फेल जो इस्तेमाल हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया, कतबा। अब तुमने लिखा, सीधा आपने खुद ढूंढना है। जी शाल। कतबा का रिसाला का। क्या क्या? कतबा का रिसाला ता। कतबा का, कतबा का क्यों आ रहा है? कतबा की गिरदान मुझे कौन सुनाएगा? चलें आज जरा गिरदान भी हो जाए। कतबा की गिरदान। कतबा की गिरदान कौन? ये गौस। गौसिया। जी जी। कतब तर रिसाला था। गिरदान मैंने क्या सुना है? जी। मैंने कहा है कि कतबा की गिरदान कौन सुनाएगा, अच्छा मैं ये अच्छा। मैंने पूछा। अच्छा ठीक ठीक। मैं सुनाऊं? सुनाना चाह रही हैं तो सुना दें। जी। कतबा कतबा कतबू कतबत कतबता कतबना कतबता कतबतुमा कतबतुम कतबती कतबतुमा कतबतुन्ना कतबतु कतबना। हम्म तो अब मैंने कहा जी तुमने खत लिखा। हाँ जी, अब मुझे आपने इसकी अरबी बतानी है। तुमने खत लिखा, मनाल। मैम इसका होगा किताबतु रसालन. कतब तू, मैंने खत लिखा।
تو نے لکھا، کیا ہوگا اس کا؟ جی شال. کتبتا کتبتر رسالت، رسالہ تا، کتبتر رسالہ تا. یہ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ بھی بھول گئی ہیں. اچھا جی، اب اگر میں اس کو یہ کہہ دوں کہ کیا تم نے خط لکھا، کیا تو نے خط لکھا. انشاءاللہ آپ نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو مائک انمیوٹ کر کے پوچھ لیں. کیا تو نے خط لکھا، کتبت الرسالۃ، شروع میں اس کے کیا آ جائے گا؟ کتبت الرسالۃ، تم نے خط لکھا. اب میں نے پوچھا ہے کیا تم نے خط لکھا؟ جی ام ایمان. ماذا ماضیہ کتب کس لیے لگا رہی ہیں آپ؟ کیا کے لیے؟ ذرا غور کریں کہ یہ کس قسم کا سوال ہے.